حسین کی نگاہ میں عباس ایک عظیم لشکر ہے، ذات واحد میں عباس ایک عظیم لشکر ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ شب ہجرت ہے، رسول خدا ہجرت کر رہے ہیں اور امیر المومنین رسول کی جگہ پہ سو رہے ہیں۔ کیوں؟ جان رسول کی جان کو بچانے کے لیے۔ تو اپنی جان کو علی نے خطرے میں ڈال دیا، رسول کی جگہ پہ بیٹھے اور یہ آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پروردگار نے آسمانوں میں فخر کیا، مباحات کیا اور اپنے ملائک سے کہا یا ملائکتی، اے جبرائیل، اے میکائیل، ذرا علی کو دیکھے، علی اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جان رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، آپ میں سے کون اپنی جان کو کسی دوسرے پر قربان کر سکتا ہے؟ تو ملائکہ نے کہا، جبرائیل اور میکائیل نے ایک صدا ہو کر کہا ہماری جان عزیز ہے، ہم اپنی جان کو کسی پر قربان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ ملائکہ، یہ جبرائیل، یہ میکائیل زمین پر آئے اور امیر المومنین سے انہوں نے کہا بخن من مثلک یا علی یباہی اللہ تبارک و تعالی بکل ملائکہ، مبارک ہو یا علی، کون آپ کی طرح ہو سکتا ہے؟ پروردگار آسمانوں میں آپ پر فخر کر رہا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس آیت کا ایک اور عظیم مصداق علمدار نہیں ہے؟ عباس نے کربلا میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کچھ، اپنے تمام اعضاء و جوارح کو سب کچھ حسین پر لٹا دیا، امام وقت پر لٹا دیا اور قربان کر کے اس آیت کو، اپنے کو اس آیت کا مصداق بنا دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت کا ایک عظیم مصداق کربلا ہے، یوں کہوں آیات قرآن کی عملی تفسیر آپ کو کربلا میں ملے گی۔ عباس نے کیا فرمایا؟ یا بنی امی تقدموا حتی اراکم قد نصحتم للہ ولرسولہ۔ اپنے بھائیوں سے عباس کہہ رہا ہے میدان میں جائیں، آگے بڑھے، تقدموا، میدان میں جائیں۔ کیوں؟ حتی اراکم، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کس طرح رسول کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور امامت کی راہ میں قربانی دیتے۔ اپنے تمام بھائیوں کو میدان میں بھیجا اور میدان نبرد میں یہ تینوں بھائی قربانی پیش کر رہے ہیں اور علمدار عباس انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کہیں سستی نہ ہو جائیں، کبھی لغزش نہ آئے۔ یہ عباس علمدار کی صفت ہے۔ محمد والا محمد۔ اب سوال یہ ہے، عباس کیوں اکبر کی طرح، قاسم کی طرح کیوں پہلے میدان میں نہیں گئے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ عباس کاشف الکربی عن وجہ حسین ہے، حسین سے چہرے سے غم کو، اندوہ کو ہٹانے والی شخصیت کا نام عباس ہے۔ عباس قوام حرم ہے، عباس قوام لشکر ہے، اہل حرم کا قوام ہے عباس۔ عباس پرچمدار ہے، عباس علمدار ہے۔ تو آپ جانتے ہیں گزشتے زمانوں میں پرچم انہیں دیے جاتے ہیں جو ناقابل شکست ہے، جو شکست نہیں کھا سکتے ہیں، اور لشکر انہیں دیکھ کر، پرچم داروں کو دیکھ کر لشکر کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، لشکر کی ہمت بلند ہوتی ہے، لشکر کو، علمدار کو دیکھ کر لشکر کو جرأت ملتی ہے۔ تو عباس علمدار ہے، عباس پرچمدار ہے، اسی لیے جب تک عباس زندہ تھے
خیمگاہ میں انکساری کی بات نہیں ہوتی تھی، خوف کی بات نہیں ہوتی تھی، ڈرنے کی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی تھی، اسارت کی اسیری کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ جب تک عباس زندہ تھے تنہائی کی بات نہیں ہو رہی تھی، جب تک عباس زندہ تھے زینب مطمئن تھی، ام کلثوم مطمئن تھی، سکینہ مطمئن تھی، امام حسین مطمئن تھے۔ تو پرچمدار ہے عباس، علمدار ہے عباس، اس لیے میدان میں عباس کی تمنا یہ ہے کہ اہل حرم کے حوائج کو میں کیسا پورا کروں، حسین کی حوائج کو میں کیسا پورا کروں۔ تو اسی لیے اللہ نے علمدار کو باب الحوائج بنا دیا۔ تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کربلا میں حرم عباس کے اوپر یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا من وفا ببیعتہ، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا ساقی طاش الحسین۔ یہ ہے عباس، باب الحوائج ہے، علمدار ہے عباس۔ عباس کا فرزند عبید اللہ امام سجاد کی خدمت میں ہے۔ جیسے امام سجاد نے عبید اللہ کو دیکھا، عباس کے بیٹے کو دیکھا، فرمایا رحم اللہ العباس، عباس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ کیوں؟ عباس فلقد آثر وابلا وفدا اخاہ بنفسہ، عباس نے امام وقت کو اپنے پر مقدم کر دیا، عباس نے اپنی جان کو اپنے بھائی کے لیے، امام کے لیے اس کی راہ میں قربان کر دیا۔ حتیٰ امام سجاد فرماتے ہیں حتیٰ قطع یداہ فابدلہ اللہ عز وجل، عباس کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے، قلم ہو گئے، فابدلہ اللہ عز وجل بہما جناحین یطیر بہما مع الملائکہ فی الجنہ، تو اس کے بدلے میں اللہ نے عباس کو 2 پر عطا کیے ہیں، اور عباس اس وقت جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ کما جعل لجعفر بن ابی طالب، اس طرح جعفر طیار کے لیے 2 پر عطا کیے ہیں، اور جعفر طیار بھی ملائکہ کے ساتھ اس وقت جنت میں ہیں۔ تو جیسے ہی امام سجاد کی نگاہ عبید اللہ فرزند عباس پر پڑی تو آپ نے عباس کی عظمت کو بیان فرمایا، عباس کی شخصیت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا اِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْزِلَةً يَبْغِضُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ عباس کے لیے اللہ کے نزدیک ایک ایسا مقام اور منزلت ہے، جمیع شہداء یعنی جتنے شہداء ہیں وہ تمام شہداء عباس کے مقام اور منزلت کو دیکھ کر غبطہ کریں گے۔ یہ عباس کا مقام ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ مقام کیا ہے، یہ رتبہ کیا ہے، جسے دیکھ کر یہ تمام شہداء جمیع شہداء غبطہ کریں گے۔ سب کچھ لوگوں نے کہا اللہ نے عباس کو 2 پر عطا کیے، تو اللہ نے جب 2 پر عطا کیے ہیں یہ ملائکہ کے ساتھ ہے، یہ جنت میں ہے، یہ عظیم مقام ہے، تو اس کا جواب ہے جعفر طیار کو بھی 2 پر عطا کیے ہیں، وہ بھی ملائکہ کے ساتھ ہے، وہ بھی جنت ہے۔ بعض علماء نے کہا عباس شہادت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، تو اس کا بھی جواب ہے تمام شہداء اس مقام پر فائز ہوئے ہیں، تمام شہداء شہید ہو چکے ہیں، اور حمزہ کو جنگ احد میں سید الشہداء کا لقب ملا ہے، حمزہ سید الشہداء کو یہ لقب جنگ احد میں ملا ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو علماء فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے عباس کی خاص صفت ہے، عباس کی خاص ویژگی ہے، عباس کی خاص خصوصیت ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے عباس کو پروردگار نے منزلت عطا کی۔
عباس کی صفت، عباس کی صفت کیا ہے؟ ایک عظیم صفت عباس کی استقامت ہے، ثبات قدم، ثابت قدمی۔ بعض اوقات ایک شبہ ہے، یہ باطل اہل باطل بھی اپنی بات پہ ڈر جاتے ہیں، یہ بھی ثبات قدم ہے، یہ بھی ثابت قدمی ہے۔ نہیں، یہ ثابت قدمی ہے، یہ لجاجت ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں عاشور کے دن میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوئے، امامے رسول اللہ کو، رسول کے امامے کو سر پہ رکھا، رسول کی تلوار کو ہاتھ میں لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور آپ نے فرمایا حل تعلمون، دشمن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا حل تعلمون، اس بات کو جانتے ہو، ھذا امامۃ رسول اللہ، یہ رسول کا امامہ ہے، ھذہ امامۃ رسول اللہ، رسول کا امامہ، جانتے ہو اس بات کو؟ تو سب نے کہا اللہم نعم، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین نے پوچھا خدا کی قسم اس سوال کا جواب دے دے، حل تعلمون، کیا یہ بھی جانتے ہو ھذا سیف رسول اللہ، یہ رسول کی تلوار ہے؟ تو سب نے کہا اللہم نعم، اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا حل تعلمون، آیا یہ بھی جانتے ہو کہ میں سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں؟ تو سب نے کہا اللہم نعم۔ اس کے بعد پوچھا یہ بھی جانتے ہو کہ میں امیر المومنین کا فرزند ہوں؟ سب نے کہا اللہم نعم۔ فرمایا یہ بھی جانتے ہو کہ رسول خدا میرا نواسا ہے، اور میں رسول خدا میرا نانا ہے، اور میں رسول کا نواسا ہوں؟ جانتے ہو حل تعلمون ان رسول اللہ جدی، رسول خدا میرا جد ہے، اس بات کو جانتے ہو؟ تو سب نے اقرار کر لیا اللہم نعم، ہم سب جانتے ہیں، علمنا ذالک کلہ ونحن تارکی کی غیر تارکی کی حتی تذوق الموت عطشا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب تک آپ کو کربلا میں شہید نہیں کریں گے کربلا سے جانے نہیں دیں گے۔ تو دشمن جانتے تھے، جس طرح حسین کو جانتے تھے اسی طرح دشمن حسین کو، ابن زیاد کو، یزید کو، سب کو جانتے تھے۔ اسی لیے حسین کی شہادت کے بعد کوفے میں ابن زیاد منبر پر بیٹھا اور امام حسین کی شان میں، علی کی شان میں اس نے گستاخی کی، کچھ نازیبہ الفاظ کہیں تو تاریخ نے لکھا ہے عبداللہ رفیق ایک شجاع انسان نے اعتراض کیا انتل کذاب وہ ابو کا، ارے کذاب تو ہے، تیرا باپ ہے، تیرے پورے خاندان ہے، تیرے آبا و اجداد، تیرے پورے خاندان جھوٹے ہیں۔ حسین کون ہے؟ حسین فرزند رسول ہے، حسین نواسہ رسول ہے، حسین فرزند بطول ہے، حسین سید شباب اہل الجنت۔ تو حسین کو جانتے ہیں کہ رسول کا فرزند ہے، علی کا فرزند ہے، اسی لیے قرآن میں ہے، اور رسول خدا نے بھی گریہ کیا اور پیشن گوئی کی کہ بہت سے لوگ گر جائیں گے، صراط سے منحرف ہو جائیں گے، یرتد من دینہ، یرتد عن دینہ، لوگ گر جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ علی کے ساتھ تھے جنگوں میں، لیکن رسول کی رحلت کے بعد یہی لوگ علی کے مقابل میں آئے، علی سے جنگ کی۔ رسول کے زمانے میں سعد عزیز تھے، لیکن رسول کی رحلت کے بعد یہی لوگ مال دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ تو اسی لیے پیغمبر خدا ڈرتے ہیں کس بات سے؟ حب المال سے، حب الہوا سے، حب الشہوات سے، حب الشرف سے، ان چیزوں سے رسول اللہ ڈرتے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں رسول کے بعد یہی لوگ مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جب دنیا سے چلے گئے کہتے اتنے مال دولت ان کے پاس ہے، مال و دولت کو، ان کے تمام اموال کو، سونے کے ایندھن کو تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑے کی ضرورت پڑی، کلہاڑے سے تقسیم کرتے تھے۔ تو دین سے گر جائیں گے۔ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ان چیزوں کی وجہ سے رسول خدا ڈرتے تھے۔ ابھی عبید اللہ نے
امام کو کیوں چھوڑا؟ امام حسن کو عبیداللہ ابن عباس نے دولت، عورت، ثروت، حکومت، ان چیزوں کی وجہ سے لوگ پھسل جاتے ہیں. اور اسی طرح عبیداللہ اور جوفی، اس نے بھی امام کو یہی کہا نا، اگر گھوڑا چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں، تلوار چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی جان کو نہیں دے سکتا. یہ شہرت طلب انسان تھا، اسی لیے امام وقت کو چھوڑ دیا. امام وقت کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یا حکومت ہے، یا دولت ہے، یا منصب ہے، یا عورت ہے، یا ثروت ہے. صلوات پڑھ محمد والے محمد. یہ چیزیں ہیں. دیکھیں حسان بن ثابت جس نے غدیر میں امام کی شان میں، علی کی شان میں اشعار کہیں، یہی حسان بن ثابت خلیفہ اول کے پاس گیا اور اس کی شان میں بھی، اس کے مدح میں بھی اشعار کہیں. تو ثبات قدم نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. لیکن اس طرف کربلا میں ثابت قدم لوگ بھی ہیں، ثبات قدم کا مظاہرہ کرنے والے لوگ بھی ہیں. اسی لیے زہیر بن قیم نے کہا، زہیر نے کہا لو تمام کی رحمتوں کو، لو کانت الدنیا لنا باقیتا، یہ زہیر کا کہنا ہے، ایک ثابت قدم انسان کا کہنا ہے. لو کانت الدنیا لنا باقیتا وکننا فیہا مخلدین لآثرنا النہوز معکا علی الاقامہ. زہیر نے اعلان کر دیا اگر یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہوتی اور وَكُنَّا فِيهَا مُخَلَّدِينَ، اور ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہوتے. دوسرے الفاظ میں اگر دنیا کی زندگی ابدی ہوتی تب بھی دنیا کو چھوڑ کر آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. دیکھیں کہ معرفت، یہ ثبات قدم. اسی لیے عباس نے کہا جب امان نامہ لایا گیا، عباس نے کیا کہا؟ امان نامہ لے کے آئے ہوں، امام زمان امان میں نہیں ہے. یہ ثبات قدم ہے. فرمایا تجھ پر لعنت اور تیرے امان نامے پر لعنت. واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں امام وقت سے ہاتھ اٹھاؤں گا، امام وقت کو چھوڑ دوں گا. عباس کی عظیم صفت ہے، عظیم خصوصیت ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس مصائب کی طرف آتے ہیں. یا ایام کو اذا نشتا فیض یوم تاسوائی عباس نے سے منصوب علمدار عباس دین ادن کا ما عباس کا معافی چھنت مددگار حسین محافظ حرم عباس کا ماتم بے آفی لیکنا کربلا علیہ السلام کو نوانا بے. السلام علیک یا من وفا ببیعتہ، السلام علیک یا باب الحوائی، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا ساقی کاش الحسین. عباس اولاد میں اولاد سکھ فضل ابن محمد عباس شاہین المرسیہ کو زنت گاما پچسکت عباس کا چنتا مگستی سام سے چھنتا ہے نا کمی. عباس مستحق فریادین، عباس مستحق بکائین، چازر بنا کربلائی میدانی نو حسین چوچا ہمیں خودے اسی عباس کا فریاد میں چھنتا. احق الناس
أن يبقى عليه فتنبك الحسين بكربلاء أخوه وابن والده علي أبو الفضل المزرد بالدماء حسين عباس تحمل بومبو شغنا بغيظ ستهمنا قد أسوستهمنا قول عباس انتي فرياد بيتشتر محافظ حرمي كتشنا تكسر بيوان عباس الله حسين دين محافظ حرم تكسر بيوان تا تو بودی خیمه ها رام بود دشمنم در کربلا ناکام بود حسینی کسر تا تو بودی من پناهی داشتم با وجود تو سپاهی داشتم بعد تو دشمن حیاهو می کند بعد تو دشمن حیاهو می کند وحشیانه بر حرم رو می کند تا تو بودی دست زینب باز بود تا تو بودی دست زینب باز بود بودنت بحر حرم اعجاز بود تا تو بودی چهره ها نیلی نبود دست ها آماده سیلی نبود عباس يا زندك بالأبزار خيمك إدوانا بتما عباس يا زندك بالأبزار زينب استيبان عمتما بل بسكن استنكون على عمتما يا زندك بالأبزار سكيني ضربك شمري ظلمي لحشات المحبة يا زندك بنا فلبسكن يغضوكن منبسط وفمات بابا يا زندك بيمزو زينبي جادر اسمت با هلاك اسمت بابا بعد تو دشمن حیاهو می کند وحشیانه بر حرم رو یا ایام کن بیان عباس امام خدمت نشخصت اذن جهات سنه اكمل تمام وليا مكرمة زينب وليا مكرمة زينب عباس لسكترة زينب دي هيتك سلوى عباس بابا ميو المؤمنين كسلوا في البا يلا قول ابو سبي زينب يلا قولك كربلاء ميداني ظلم يسن خمي مالا يقين صحمت با عباس صحب حاضر من مردك سي تبس زينب العبوكا ظلمي لسند مني سرج العدوى بحاضر من مردك سي سرج العدوى زينبي تعالى اسمت بك الاقتامة لكن عباس دنيا ميدان ولا شفرة ولا تافسو زينبي عصيري فقط بو دنيا روح خمسة عباس ميناني ولا شخصا دشمن كن واصل جهنم دا عباس دریای فراری کتنا سکوک سینی پا عباس تو سینی پا عباس یو پای دست اتر بچی چو سر عباسی زحمت همچونگی مرگا ایک مرتبه چینو شاید سکوک سینی پی سکینی تصویر متوجه پایا سکوک سینی پی کاچه حسین اتوجه پایا شاید ببی وسیعت متوجه پایا ولدي عباس إذا كان
الشورى ودخلت المشرى إياك أن تشري الماء وأخوك الحسين أتشانا كسر بما نيبي يدبا نامي سكر ولاي تناري چجور خات تناري يريستم سينبي كاچو سيني كبسنا شمام جسد أبا عباس شدن يعيبا مشك سكينة شكسا خمدائي ولا شخصا لكن ظالم كلي هل طرف الحملة بها لكن دعيني ظلم رأيو شعر بيانا عباس دعيك أنا بحرم كسر بما والله قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني الإمام الصادق يقيني لا زال يكون أجلني تاني بيغلبو غلام بستا ما خلي بيغلبو إمامك غربان يا وقت بلوتو بيا ظالمين شاربيا خلي بيغلبو سغلامغا هرملا العين ناكتين يتبا عباس اتشاري جلال سكبا بار بار خيمة على تكبا بار بار مشكي سكينة لتكبا بار بار خيمة على تكبا مالك عباسو عباس يميتبو مشكي سكينة ستوم سيدة ببالبس كلها شكيبو خيمة چطور جوكبو عباس يعرفي دير سجوبو إشارة مشكي سكينة كبو چوبوس عباس يميتبو لا أميدين تبديل يا عباس قيمة دائر الله شفمات جازر بنا تمامي يا عباس يشلح بأخلاق المات سكيني شلح بيطوما سكيني ضلنا بيطوما تمامي نبيك في عبوما جيكوما جيب بلام توما زميكنا سكسنا يا وقت بدوتك بيا ظالمي في حسن شوفا إشارة بيا عباس يزمي بكا دخلنا بأغلاق القلم سوسما جيبا سكشان بصافي جيبا سدير بميونو نهاية المدعوي عباسي سر مبارك بو تغير الله إشارة بيانو دير بو ماما غير الله إشارة بيانو دير بو ماما سر متحربو غير الله إشارة بيانو دير بو ماما اكمل عباسي سر بو دير بو مغري أسرا كلمة لا يعلم مستقبلا ظالمي ظلمي وتبص زمين كربلاء كشخصا يا وقت وين بيا فاطمة زهرا قبولي مكشوفة كربلاء نطلع عباس تحمل نازل سوسي عباس سر مبارك مفهومة وعتلك عين نطلع تكسر بوجه حسيني عباس الآن انكسر زهري مولا عباس يعني مصيبة باني لو شري سكيب جفونه رواياتي مقادير المسيون من كسرة جراحات وارد على الأباء لم يقدر الحسين أن يعبده إلى محل شهداء فترك جسده في محل قتله فرجع باكيا حزينا من الخيام عباسك نهت بطندن زدبا نهت بزخندن زدبا عباسي تخبر قمنبو حسين للعلم ميان وفري قتل غاير فانسنا حسين وينجي فرياد بيجي غير قائد الله الله لعنة الله نافذ عباس